جانتے ہو اللہ تمہیں کب سنبھالتا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے کے بعد اللہ تعالی تمہیں گرتے گرتے سنبھال لیتا ہے؟ جانتے ہو اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ یہ مسافتیں بہت دشوار ہیں اور کائنات کی زندگی اگر اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو، جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اسے بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ تم اسے تھامے رکھو، پھر وہ بھی تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے سب جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہو، وہ اس دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا جو تم نے اس کے سوا اور کسی کو نہیں سنایا۔ تم اسے وقت دو، وہ تمہارا وقت ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں عارضی طور پر ابھی ایسا لگے گا کہ سب ختم ہو گیا ہے، مگر وہ تمہیں پھر سے اس آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے آئے گا۔ جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ بہتر بنا کر تمہیں واپس کر دیا جائے گا۔ یاد رکھو اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل نہیں تھے۔ وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو سب کچھ نصیب وقت نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہیں، پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر۔ جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے۔ تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے، اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائیں تو ہار جانے کا ڈر کیسا؟ جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی۔ جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال رکھتا ہے، اور اس کی آغوش سے بہترین اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں۔ زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں۔ تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جا، پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا۔ جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ۔ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا، بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ۔ جب تمہارا بن جائے گا زندگی ابھی بھی باقی ہے، راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے، منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے، داستانیں بھی مکمل ہوں گی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گے۔ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا، اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لایا تاکہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم آج جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے ہو، بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں
آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہے، اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت آیا ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا اردے باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے، اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے، اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں۔ اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پر اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ یاد رکھو، اگر راستہ وہاں سے نہیں بن سکا جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب تم کبھی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ تم اپنی محدود سوچ میں رہ کر سوچتے ہو، مگر وہ ذات تو لامحدود ہے، اس کے معجزوں کی تو کوئی حد نہیں۔ زندگی کئی ایسی راہوں اور مراحل سے گزار کر تمہیں تمہاری چاہت تک لاتی ہے جن پر چلنے کے لیے تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا، تاکہ خوشی سے پہلے غم کی لذت جان لو اور حاصل کی قدر کرنا سیکھ سکو۔ قدر کرنا سیکھ سکو۔ ایک طریقہ وہ ہے جس کے لیے تم خود کو تیار کرتے ہو، اور دوسرا وہ جس کے لیے اللہ تمہیں تیار کرتا ہے۔ مگر جب تم اپنے طریقوں پر اڑ جاتے ہو تو وہ نہ تمہیں آگے بڑھنے دیتا ہے اور نہ پیچھے موڑنے دیتا ہے، تاکہ تمہیں یاد کروا سکے۔ سکون کو قریب لانے کے لیے تمہیں پہلے اس کے قریب جانا ہوگا جو اس سکون کو عطا کرنے والا ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے، وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو؟ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔